مسجد اقصی یعنی ہم بیت المقدس شہر کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ پہنچا کس تک؟ داؤد نبی تک. بنی اسرائیل کا وہ جو کھویا ہوا وقار تھا حضرت داؤد نبی نے واپس دے دیا. حضرت داؤد کی ان کی نظر میں بڑی عزت ہو گئی، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی ذلتیں رسوائیاں جو ان کے گلے لگی ہوئی تھیں ان سے انہیں نجات مل گئی، اور جو بادشاہوں کے ظلموں میں وہ پس رہے تھے انہیں نجات مل گئی. تو چونکہ حضرت سیدنا داؤد نبی ان کو اللہ رب العزت نے یہ جو صندوق تھا یہ ان کے ذریعے سے اس قوم کے پاس محفوظ ہوا، اس لیے وارث بھی یہی بن گئے، وارث بھی یہی بن گئے. اب ذرا سنیے، اب ضرورت سمر کی پیش آئی کہ جناب اس صندوق کو رکھیں کہاں، کس جگہ پہ رکھا جائے. کئی قومیں ہیں، کئی قبیلے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارے گھر میں، کوئی کہتے ہیں ہمارے محلے میں، کوئی کہتے ہیں ہمارے محلے میں. اے میرے اللہ، حضرت داؤد نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے اللہ اب تو بتا میں صندوق کو کہاں رکھوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے تمہارے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے حکم بھیجا، فرمایا داؤد پیارے میرے لیے ایک گھر بنا. کیا کر؟ میرے لیے انبن لی بیتا، ایک گھر بنا، عزت و روشانوں والا گھر ہو، اور اس گھر کی تعمیر کر کے پھر کیا کر، وہاں اس صندوق کو رکھ. بڑے دلچسپ، جو میں بہت دنوں سے اس پہ میں پچھلے جمعے اسی لیے یہ موضوع نہیں رکھا، ڈیپلی اسٹڈی کی، ڈیپلی تحقیق کی. تو حضرت سیدنا داؤد نبی کو کس نے حکم دیا؟ اچھا اب اگلا مرحلہ پھر درپیش آیا، بنائیں کہاں بھائی؟ پھر وہی رولا نا، ادھر بنائیں ادھر بنائیں ادھر بنائیں ادھر بنائیں. حضرت داؤد نبی پریشان ہے، یا اللہ کہاں بناؤں؟ فرمایا نظر دیکھ سے دیکھنا، فرشتے تجھے آگاہ کر دیں گے. ایک دن اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اوپر چڑھے پہاڑی پہ. تو پہاڑی پہ جیسے ہی آپ چڑھے، آپ نے ادھر ادھر نظارہ کیا تو نگاہ نبوت نے دیکھا کہ فرشتوں نے ایک سیڑھی لگائی ہوئی ہے اور وہاں سے آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے یار، یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے. اسی دوران بنی اسرائیل پہ طاعون کا مرض آ گیا. کیا آ گیا؟ طاعون کا مرض آ گیا، مرنے لگے. اے اللہ کے پاک پیغمبر کیا کریں؟ فرمایا باہر نکلو اور اللہ سے معافی مانگو. یہ باہر گئے اور قدرتی شہر سے بیچوں بیچ ایک اونچے مقام پر یہ پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کی عبادت کی، رونا دھونا کیا اور دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ کے کرنے سے وہ جو طاعون کا مرض تھا وہ ختم ہو گیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ یار اس جگہ میں بڑی برکت ہے. انہوں نے پھر آ کر کہا اے داؤد نبی اگر آپ چاہیں تو ہم یہاں ایک نشان، ایک یادگار بنا دیں. کس جگہ بناؤ گے؟ جی اس جگہ. آپ نے دیکھا یہ تو وہی جگہ جہاں فرشتے اترے تھے. ادھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا کیا؟ انبن لی بیتا، میرے لیے گھر بنا. چنانچہ حضرت سیدنا داؤد نبی نے فرمایا چلو بھائی یہاں بناؤ، گھر بناؤ، اللہ کا معبد بناؤ، عبادت گاہ بناؤ. اور ہم لفظ بولیں گے تو کیا؟ مسجد بناؤ. مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی. اب میں نے پہلے یہاں دونوں میں محکمہ کیا بیان کیا کہ جگہ تو پرانی تھی، جیسے کعبہ شریف والی جگہ تو آدم علیہ السلام کی تھی. فرشتوں نے لا کر حضرت ابراہیم کو آگاہ کیا، یہاں بھی فرشتوں نے آ کر بتا دیا یہاں. اب تعمیر کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جگہ کو ایکوائر کرنا چاہا، توجہ ہے، جگہ کو ایکوائر کرنا چاہا، اس جگہ کو کرنا چاہا، اور پھر اس جگہ تعمیر کی تو گر گئی تعمیر. یہ اللہ ادھر کہتا ہے گھر بنا، ادھر بنائیے، راتوں رات گر گئی ہے. یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے کی جگہ ہے اس سے پیسے دے کر لیے یا ویسے لے لیے؟ جس بندے کی جگہ ہے اس بندے کو کیا کیے؟ خیر
اسی دوران حضرت سیدنا داؤد نبی آپ کی طرف وحی آئی کہ اے داؤد یہ گھر تم نہیں بنا سکتے، میں چاہوں گا کہ میں تمہارے بیٹے کے ذریعے سے اس کی تعمیر کرواؤں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بولیے انتقال ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے وہ سلطنت اور سطوت عطا کی۔ پرندوں کی بولیاں یہ جانیں، جانوروں کی بولیاں یہ جانیں، انسانوں کی بولیاں یہ جانیں۔ جب یہ چلتے ہیں تو ان کے لشکروں میں پتہ ہے کون کون ہے؟ انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ اگلا جملہ کہوں گا مزہ آئے گا، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، درند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، اور حتیٰ کہ ہوا بھی ہے۔ پانی کو آرڈر کرتے ہیں لبیک، ہوا کو آرڈر کرتے ہیں لبیک، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ہوا کو، قرآن کہتے ہیں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور حضرت سلیمان ہوا کو آرڈر کرتے چل میرا تخت اٹھا شرق میں لے جا، ہوا اڑاتی صبح سے شام تک وہاں لے جاتی جہاں لوگ مہینے مہینے بعد پہنچتے۔ کبھی آپ کہتے مشرق میں لے جا ادھر، کبھی کہتے مغرب میں لے جا ادھر۔ تو ہوا کنٹرول میں کس کے؟ آئے ہائے ہائے سلیمان نبی کے۔ فرشتے جنات کنٹرول میں کس کے؟ سلیمان نبی کے۔ اور آپ کو اللہ نے وہ جبروت اور وہ طاقت و غلبہ دیے ہوئے، سزائیں دیتے ہیں پرندوں کو، سزائیں دیتے ہیں درندوں کو، سزائیں دیتے ہیں جنوں کو، سزائیں دیتے ہیں پریوں کو، سزائیں دیتے ہیں بڑے بڑے دیوں کو، سزائیں دیتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو۔ لہذا وہ ڈرے ہوئے ہیں اگر ہم نے یہ کام نہ کیا سلیمان نبی ہمیں کاٹ ڈالیں گے، سلیمان نبی ہلاک کر دیں گے۔ ایک محدث نے فرمایا بات سلیمان نبی کی بھی مانتے تھے جانور، اور بات پیغمبر اعظم کی بھی مانتے تھے جانور۔ وہاں ان کو خوف ہوتا تھا سلیمان کاٹ نہ ڈالیں، اور یہاں ان کو یہ خوف ہوتا تھا آمنہ کا لال ناراض نہ ہو جائے۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام آپ کے آرڈر کے پابند ہیں شیر، آپ کے آرڈر کے پابند ہیں درندے، آپ کے آرڈر کے پابند ہیں پرندے، آپ کے آرڈر کے پابند ہیں یہ ساری چیزیں۔ صاحبو آرڈر ماننا یہ بھی بڑی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے، قربان جائیں اللہ کے لاڈلے نبی حضرت سلیمان پر کہ ان کے کنٹرول میں اللہ نے کیسی حکومت دی ہوئی ہے کہ ہر چیز ان کی آرڈر کی پابند ہے۔ پر مولا علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حبیب، اللہ کا لاڈلا پیغمبر جب آپ حج کے لیے گئے 100 اونٹ لے کر گئے، کتنے؟ 100 اونٹ لے کر گئے، اللہ کا نبی قربانی کرنے لگے اونٹوں کی۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر اللہ کا نبی ایک اونٹ کو ذبح کرتے، دوسرے اونٹ دوڑ دوڑ کے آگے آتے، ایک اپنی گردن آگے رکھتا، دوسرا اپنی گردن آگے رکھ دیتا۔ دھکا پہ جیسے پیاسے جانور ہوں یا کوئی چارہ دیکھیں، بکریاں شکریاں ایک دوسرے کو دھکا دے کے کھانے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہاں دھکے دے دے کر ایک اپنی گردن آگے کرتا، دوسرا اپنی گردن آگے کرتا۔ ایک گویا کہہ رہا ہو آقا پہلے میں، دوسرا شاید اچھا واللہ عالم دوسرے کو شاید یہ فکر ہو کہ کہیں سرکار کسی اور کو نہ کہہ دیں چلو تم ابھی ذبح کرو، اور وہی ہوا آقا نے چند اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، باقی صحابہ کو فرمایا چلو باقی تم ذبح کرو۔ آئے ہائے، اور قربان تو نہیں تھا اونٹوں نے، کہا ہوئے اور گلہ تو کٹنا ہی کٹنا ہے، اور محبوب کاٹے تو مزہ تو تب ہے نا۔ وہ امیر خسرو اسی لیے تو کہتا ہے نا کہ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد بر کف، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد بر کف، ہم آہوان صحرا۔ امیر خسرو کہتے ہیں کہ جناب جتنے بھی صحرا کے ہیں نا، اے میرے محبوب جتنے بھی صحرا کے یہ ہرن ہیں
وہ سارے کے سارے اپنا سارا تھیلیوں پہ لے کر کھڑے ہو گئے. کب؟ کہ جب سن لیا کہ تم شکار کے لیے آنا چاہتے ہو، تاکہ تمہیں ڈھونڈنے کی، شکار کرنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اپنا سر پہلے یہ تھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ ویسے تو شاعر کا تخیل تھا جو اپنے محبوب کے لیے کہہ رہا ہے، پر میرا محبوب وہ ہے کہ یہ تو ہرن ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں یار، اونٹ ہیں جس کا بغض اور جس کا انتقام تمام جانوروں میں سب میں زیادہ مشہور ہے. وہ اونٹ اپنا سر رکھ رہا ہے حضور کے آگے. اور بات دور چلی گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم موضوع کوئی سا بھی رکھیں، بیچ میں نبی و آل نبی کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں سے ہم حضور کا ذکر لے آتے ہیں، کیونکہ جب تک سرکار کا ذکر ہمارے مجمع میں نہ ہو دل ہی نہیں راضی ہوتا، طبیعت ہی خوش نہیں ہوتی. تو میں بات کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان تو یہ اتنے بڑے نبی ہیں. اچھا پھر آگے سنیے، جن بھی ان کے ماتحت. کون؟ جن. اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جن، انسان، پرندے ان کے لشکر میں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے جنات ہیں یہ بھی ان کے نوکر ہیں. حضرت سلیمان حکم دیتے تو یہ سمندروں میں غوطے لگاتے، وہاں سے موتی، وہاں سے مونگے نکال کے لاتے، خزانے نکال کے لاتے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. جنات سلیمان نبی کے سامنے نوکری پہ لگے ہوئے ہیں. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہمارا نبی جو تمہیں کہے وہ مانو، اگر کوئی نہ مانے گا ہم اسے جہنم کا عذاب دیں گے. اب کرتے کیا ہے؟ یعملون لہ ما یشاء. جو میرا سلیمان چاہتا ہے یہ جنات وہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعملون ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو جنات ہیں یہ میرے پیغمبر سلیمان کی آرڈر کے پابند ہیں. وہ انہیں کہتا گئے تو محل بناتے ہیں، یہ انہیں کہتا گئے تو وہ پتھروں کو اندر سے کاٹ کاٹ کر حوضوں جتنی بڑی بڑی دیگیں اور برتن بنا دیتے ہیں. جی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون کرتا ہے جی؟ جنات. تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد، جس کو ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، تو جناب پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے آرڈر کیا 1000 مرد. کتنا؟ 1000 مرد، یعنی انسانوں میں سے جو پتھر کاٹ رہا ہے. جب دیکھا کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تو آپ نے جنوں کو کہا چلو بھائی سب سے پہلے کھدائی کرو اس کی. کھدائی کی، او نیچے سے جب پانی تک پہنچے آپ نے بولا بڑے بڑے پتھر کاٹو. تو وہ بڑے بڑے پتھر کاٹ کاٹ کر کون لانے لگے؟ جنات. جو لوگ مسجد اقصیٰ اور وہاں کی تعمیرات، جو پرانی تعمیرات کئی ایک وہاں کے نشان ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، وہ اتنے بڑے بڑے پتھر. تو وہ جنات اٹھا کر لاتے، لگے رہے، پتھروں کو کاٹتے رہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی. موتی نکال کے لا رہے ہیں. کہاں سے؟ سمندر سے. کوئی جناب سونا نکال کے لا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے.
اتنی عالی شان تعمیرات فرمائی کس نے؟ جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے، کہ دنیا اش اش کر اٹھی. آپ سمجھ سکتے ہو کہ نبی کی نگرانی ہو، فرشتوں کی طرف سے رہنمائی ہو، اور تعمیر کر رہے ہوں جنات اور عالی المرتبت اس وقت کے علماء، تو اب وہ تعمیر کیسی ہوگی؟ جب یہ عالی شان مسجد اور یہ جگہ معبد تعمیر ہو گئی، عبادت گاہ تعمیر ہو گئی. اب سنیے، اس کے 3 حصے بنائے گئے. حصہ نمبر 1 عوام کا، حصہ نمبر 2 نبیوں کو اور آل نبی کا، اور حصہ 3 جس کو سونے اور چاندی سے ہر طرف اس کو روشن کر دیا گیا، اور ہر طرف اس کے بڑے بڑے موتی لگا دیے گئے، ہر طرف اس کو جناب سجاوٹ کر دی گئی. وہاں پر لا کر رکھ دیا گیا تابوت سکینہ کو. پتا چلا نبیوں کے تبرکات کی عزت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ نبیوں کی. یہ آج کل ایک نئے نئے محققین آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہو کہ حرم شریف کے باہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین طیبین میں سے ایک قدم اطہر کا نشان لگا ہوئے، اور اس کو سونے کے فریم میں جو ہے نا وہ بنایا گیا، اس کے اندر وہ کیا گیا. تو اس پہ کہتے ہیں اتنا سونا تو غریبوں کو دے دیا جائے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور پھر آپ اگلی بات آپ کے شاید علم میں ہو کہ نہیں، 40 کروڑ سے زائد کی لاگت کا ہر سال کعبہ شریف کو غلاف پہنایا جاتا ہے، جس میں سونے کی کڑھائی والا جو اوپر وہ لکھا ہے وہ سونے کی تاروں سے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں 40 کروڑ روپیہ غریبوں کو دے دیا جائے. وہ بات تیری صحیح ہے، لیکن یہ اپنے گھر کی بات نہیں ہے. سمجھ کے لو کہ یہ ان تبرکات کی عزت و تکریم کا نظریہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ پچھلے نبیوں کا بھی یہی نظریہ تھا. حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام آپ نے کیا کیا؟ مسجد یا معبد یا جو بھی اس کو ہم نام دے دیں، اس کی کیا کر دی؟ بولیے کیا کر دی؟ تعمیر کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہو گیا انتقال. بس آخری جملہ ہے میرا اور میں بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا ہو گیا؟ انتقال. تو چونکہ کام ابھی جاری ہے، بڑے بڑے حوض بن رہے ہیں اور چیزیں بن رہی ہیں، چلو بھائی کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں. جب کام کمپلیٹ ہونے کے قریب آ رہا ہے تو سلیمان علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، آپ کھڑے ہوتے تو مہینہ مہینہ کھڑے عبادت میں ہی لگے رہتے، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی پرواہ. یا پھر کوئی کہے گا کیسے ہو سکتے بندہ مہینہ کھاوے پیے نہیں؟ یہی تو سمجھ لو نا، نبی نبی ہوتا ہے، ملا ملا ہوتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے، پیر پیر ہوتا ہے، پر نبی. اور پنڈی والوں دور کیوں جاتے ہو؟ آپ کے دور نہیں، آپ کے قریب مندر میں ایک سائیں صاحب رہے ہیں، بانٹ والے، بانٹ موڑ والے. 30 سال بندہ باہر نہیں آیا، اس نے ایک لقمہ نہیں کھایا. دیواریں چنی ہوئی ہیں، دروازہ بند ہے، پیچھے سے اس کو کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں. 30 سال کے بعد اندر سے آواز دی. اور کمال یہ، جو بندہ جاتا ہے نام لے کر کہتے ہیں تیرا کیا حال ہے، جہاں سے جاتے کوئی، یہ میں صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا، صرف پچھلے 5-6 سال پرانی بات کر رہا ہوں. 7 سال ہوئے ہوں گے ان کے وصال کو. اب یہ بندہ دور نہیں، یہ آپ کے قریب مندرہ بانٹ موڑ میں سائیں صاحب مشہور ہیں، وصال سے 2 یا 3 دن پہلے باہر نکلے اور اعلان کا حکم دیا کہ مجھے باہر نکالو. دروازہ کھولا گیا. پھر فرمایا جس نے آنا ہے زیارت کرنی ہے کر لے، اب ہمارے بلاوے کا وقت آ گیا. یہ منکر جو تو کہتے ہیں نبیوں کو نہیں پتا کون کب مرے گا، تو نبی کی بات کر رہا ہے. یا تو ولی کو پتا ہے بس ہمارا ٹائم آ گیا ہے بلاوے کا. اب دنیا حیران و پریشان ہے. وہ بھائی 30 سال کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، تو زندہ کیسے؟ سائنس عاجز ہے، ڈاکٹر عاجز ہیں، میڈیکل عاجز ہے، سب کچھ عاجز ہیں. لیکن ہماری رہنمائی ہماری شریعت کر رہی ہے کہ جب کسی پر روح کا غلبہ ہو، وہ اپنی روح کو اتنا ہیوی کر لے اللہ کے ذکر اور عبادت سے، تو اس پر روح کا غلبہ ہو، پھر اس کے جسم کی کوئی حیثیت روح کے لیے نہیں ہوتی ہے. اور اگر امتی کی اتنی بڑی شان ہے تو پیغمبر کی کتنی بڑی شان ہوگی. بھائی بات کو مکمل کرنے لگاؤں تو یہ تو آ گیا نا کس کا کام ہے، ایک ولی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مہینہ مہینہ کھڑے ہو کر کیا کرتے؟ جلدی جلدی بولتے جائیے، عبادت کرتے. اچھا اب یہاں ہوا کیا؟ حضرت سلیمان جن لگے ہوئے ڈر سے، آپ عبادت کرتے رہتے، وہ کام کرتے رہتے جنات. تو اب ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ
دبات الارض تأکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ اللہ کا نبی حضرت سلیمان آپ عبادت کر رہے تھے کہ وصال ہو گیا، عبادت میں کھڑے تھے، اسی عصا کے اوپر کھڑے کھڑے ٹیک لگا کر کھڑے رہے، کھڑے رہے، کھڑے رہے، پھر کھڑے ہی رہے، پھر کھڑے ہی رہے، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4، 5، 10، 11، 12، 1 سال کا عرصہ گزرا۔ جن دیکھ رہے ہیں نبی ابھی عبادت میں ہیں، کرتے جو کام کر رہا، لگے ہوئے ہیں، کام پہ لگے ہوئے ہیں، پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نیچے کی طرف سے یہ جو نہیں ہوتے سیخ، اس نے کھا لیا ان کے عصا کو، لکڑی کو کھایا، نبیوں کو نہیں، لکڑی کو، وہ بھی حکمت تھی، اور وہ بھی ہاتھ والی سائڈ سے نہیں، نیچے والی سائڈ سے۔ تو جب وہ برداشت بوجھ نہ کر سکی تو اللہ کا نبی زمین پہ تشریف لے آئے، ان کو پتہ لگا ہے ان کا تو وصال ہو گیا۔ اب یہاں پھر عقل انسانی عاجز ہے، 1 سال نہ جسم کو کچھ ہوا، نہ کپڑوں کو کچھ ہوا، نہ حالت پہ تغیر، نہ خوشبو میں کوئی چینج، نہ کیفیت میں کوئی چینج، اور یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں بللی مخلوق، اور نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے، نبی کا مقابلہ امتی نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس پیغمبر بنی اسرائیل کی اتنی بڑی شان ہے، سلیمان نبی کی شان ہے، تو ذرا خود بتا میرے تیرے نبی کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع جاری ہے، مسجد اقصی کی تاریخ، بیت المقدس کی تاریخ، آگے کیا ہوا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا معاملہ، انشاءاللہ اگلا جمعہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔